تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابھے سے پاس پاس اچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ باغ و بہار نعمتوں کے فوائد اور مزیدار ہر دل عزیز نت نئی پکانے کی ترقی پر مبنی مدنی سلسلہ آپ کا دسترخوان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم دالوں میں بیش قیمت ایک ایسی دال سے متعلق معلومات حاصل کریں گے، یعنی دال ماش، جسے ارد کی دال بھی کہا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی شاہوں کی منظور نظر رہی اور آج بھی پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں بڑی رغبت سے پکائی کھائی جاتی ہے۔ ناظرین، دال ماش کا بنیادی وطن جنوبی ہند ہے، جہاں سے یہ مقامی لوگوں کی ہجرت کے ساتھ دنیا کے دیگر ممالک میں متعارف ہوئی، اور آج اس کے بڑے پیداواری ممالک میں چائنا، انڈونیشیا، برازیل اور امریکہ جیسے بڑے ممالک کے نام بھی سر فہرست میں آتے ہیں۔ طبی تحقیق کے مطابق دال ماش کا کھانا ہماری صحت کے لیے کئی حوالوں سے نہایت فائدہ مند ہے۔ مثلاً قبض کشا ہونے کے ساتھ اس کا متواتر استعمال پٹھوں کو طاقتور بناتا ہے، تو ساتھ ہی جسم سے فاضل چربی زائل کرتا، کھانسی اور تیزابیت سے بچاؤ کا مؤثر قدرتی انتظام بھی ہے۔ ایسے خواتین حضرات جو غیر ضروری دبلے پن کا شکار ہوں اور جسم سڈول بنانا چاہتے ہوں، ہفتے میں 2 سے 3 بار دال ماش ضرور کھائیں اور غیر محسوس طریقے سے دیکھتے ہی دیکھتے سڈول بن جائیں، کیونکہ حیران کن طور پر دال ماش جسم کے مخصوص اعضاء کو ہی فربا کرتی ہے۔ جہاں اس کا مستقل کھانا ہاف باڈی پیرالائسس، آدھے جسم کے فالج جیسے منہ کا ٹیڑھا ہو جانا یا جسم کے کسی بھی حصے کا سوکھتے چلے جانا جیسے امراض سے بچاؤ کا قدرتی انتظام ہے، وہی سردیوں میں اس کا سوپ نہ صرف توانائی اور گرمی فراہم کرتا ہے بلکہ پٹھوں کو اکڑنے سے روکتے ہوئے انہیں سرد موسم میں بھی نرم اور لچکدار رکھتا ہے۔ ایام پیدائش میں خواتین میں اس کا بطور خوراک استعمال بچے کی پیدائش کے عمل کو آسان بناتا ہے، اور ساتھ ہی بعد از ولادت شیر مادر میں اضافے کا انتہائی آسان قدرتی نسخہ بھی ہے۔ یوں اللہ جل شانہ کی شان رحیمی سے دال ماش شیر خوار بچوں کی صحت مند افزائش کا مؤثر قدرتی ذریعہ مانا جاتا ہے، تو وہی حیرت انگیز طور پر مرد حضرات کے لیے اس کا کھانا مردانہ وجاہت برقرار رکھنے کا اہم ذریعہ بھی صدیوں سے مانا گیا ہے۔ اس کا مستقل کھانا نہ صرف شباب آور ہے بلکہ سپرم کاؤنٹ تولیدی جراثیم میں اضافے کا مجرب قدرتی نسخہ بھی ہے۔ دال ماش سے موجود وٹامن بی کمپلیکس، زنک، فائبر نہ صرف جسم میں شوگر لیول کو معمول پر رکھتے ہیں بلکہ دال ماش اپنے اندر موجود قدرتی شوگر کو نظام ہضم میں آہستہ آہستہ خارج کرتے ہوئے ہمیں تا دیر توانا
اور پرباش ہونے کا احساس دیتی ہے، صرف ایک کباب دال ماش کے ساتھ، چونکہ تبن ثقیل ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ نہایت آستگی سے ہضم ہوتی ہے، تو بہتر ہے اسے دوپہر کے کھانے میں کھایا جائے تاکہ دن بھر کی دوڑ دھوپ میں بآسانی ہضم ہو جائے، اور اگر رات میں کھائی جائے تو فوراً بستر پر نہ لیٹا جائے، کچھ چہل قدمی کر لی جائے تاکہ ہم اللہ کریم کی اس نعمت عظیم سے بھرپور انداز میں مستفید ہو سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دال ماش کی بابت کافی سیر معلومات رہی، اور یقیناً اب آپ منتصف ہوں گے، تو چلتے ہیں کوچے لذت اور ترکیب کرتے ہیں دال ماش کی ہمیشہ کی طرح کچھ منفرد، ذائقے دار اور کم بجٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ آتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ کوچے لذت میں خوش آمدید ناظرین، آج کی ہماری پہلی ریسیپی ہے ماہرانی دال۔ اس کے لیے اجزاء درکار ہے: دال ماش، ہری مرچ، ہلدی پاؤڈر، کالی مرچ پاؤڈر، دار چینی پاؤڈر، ادرک، مونگ پھلی، پیاز، ہرا دھنیا، لہسن، املی پیسٹ، کوکنگ آئل اور نمک۔ آئیے ماہرانی دال کی ترکیب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بعض اوقات جلدی میں کام کی ابتدا میں ہم بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ یوں شیطان جب کسی کام میں شامل ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن ناظرین، اللہ کی رحمت حاوی ہے۔ حضرت سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا اور صرف ایک ہی لقمہ باقی رہ گیا تو لقمہ اٹھایا اور اس سے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ عز و جل کا نام لیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا۔ ناظرین، کھانا پکانے سے پہلے جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو یقیناً کھانا شیطان کے برے اثرات سے محفوظ اور اللہ عز و جل کی برکت کا حامل ہو جائے گا۔ ناظرین، اس ریسیپی کے لیے سب سے پہلے آدھا کپ 5 سے 6 گھنٹے بھیگی ہوئی دال ماش پانی میں بوائل کریں گے۔ ابلی دال ماش ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اور اب ہم اپنی ریسیپی تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کڑھائی میں ہم دال ڈالیں گے، اور آدھا گڈی ہرا دھنیا جو پانی کے نمک میں پہلے سے ہم نے بھگو کے تیار رکھا تھا، اس کو شامل کریں گے۔ شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میری سالت ہے۔ 1 ٹی اسپون
ہلدی پاؤڈر، آتے ہیں تیرے در کا پیتے، 1 ٹی اسپون دال چینی پاؤڈر، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے، 1 ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر، پانی ہے تیرا پانی، 2 ٹی اسپون گڑ، دانا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، 2 ٹیبل اسپون مونگ پھلی پاؤڈر، عالم تیرا پروانہ، 1 ٹیبل اسپون املی پیسٹ، اے جلوائے جانانا، اور نمک حسب ذائقہ. آتے ہیں تیرے در کا پیتے، اور اب اس میں 1 کپ پانی شامل کریں گے. کھاتے ہیں تیرے در کا، اور اب چولہا جلائیں گے. ناظرین، اب اسے ہم اتنا پکائیں گے کہ تمام اجزاء ایک جان ہو جائیں اور پانی جو ہے مکمل خشک ہو جائے. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ناظرین، ایک ہی چیز سے ہمارا دل بہت جلد اچاٹ ہو جاتا ہے. تو اسی مزاج کو سمجھتے ہوئے آج ہم نے ماہرانی دال کی ترکیب کی ہے، جسے پچھلے وقتوں کے باورچی شاہوں اور نوابوں کے اعلیٰ مزاج کے مطابق تیار کیا کرتے تھے. آئیے ناظرین، دال کو چیک کرتے ہیں. تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم میری ساتھ ناظرین، اسے مکمل جوش آ گیا ہے اور اب یہ تیاری پر ہے. تیرا پروانہ، تو شم میری سالت ہے، سب چیک کرتے ہیں. سبحان اللہ، بہت مزیدار ہے. ناظرین، اب ہم بھگار کی تیاری کرتے ہیں. آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے، بھگار کے لیے سب سے پہلے فرائی پان میں 1/4 کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے در کا پیتے، اور اب آگ جلائیں گے. در کا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ناظرین، تیل گرم ہو چکا ہے اور اس میں 1 عدد کٹی پیاز شامل کریں گے. ہے تیرا دانا، تو شم میری سالت ہے، اور ناظرین، اسے اتنا تلیں گے کہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے اور یہ براؤن نہ ہونے پائے. ماہ نبوت ہے، اے جلوائے، ناظرین، پیاز تیار ہے. اب اس میں 2 سے 3 لہسن کے دانے شامل کریں گے کٹے ہوئے، آتے ہیں تیرے در کا، اور لہسن کو اتنا تلیں گے کہ اس کی مہک ظاہر ہو جائے. کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، لہسن کی مہک ظاہر ہو گئی ہے اور اب اس میں 3 عدد کٹی ہوئی ہری مرچ شامل کریں گے. پانی ہے تیرا پانی، اور اسے بھی تھوڑا سا تلیں گے. ہے تیرا دانا، پانی ہے ناظرین، بھگار تیار ہے. دانا ہے تیرا دانا،
اور اب اسے دال میں شامل کریں گے. میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شم میری رسالت ہے اور اسے ملا کر سب کو ایک جان کریں گے. تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. اور اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے. تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا. مزید ذائقے کے لیے اوپر سے کٹی ادرک ڈالیں گے. پیتے ہیں تیرے در کا اور تھوڑا سا ہرا دھنیا کٹا ہوا. تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. لیجیے ناظرین، توانائی بخش، خوش رنگ، خوش ذائقہ مہرانی دال تیار ہے. اے جلوائے جانانا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. اور ناظرین، آج کی ہماری دوسری ریسیپی ہے دال ماش کی پنجیری. ہو گئے نا حیران؟ اس کے لیے اجزاء درکار ہیں: پسی دال ماش، دیسی گڑ، الائچی، 4 مغز، خشک خوبانی، کوکنگ آئل. تو آئیے ناظرین پنجیری کی ترکیب کرتے ہیں. اور آپ کی توقع کے برعکس اس عمدہ ریسیپی کی تیاری نہایت ہی آسان ہے. یقیناً آپ ایک بار پھر حیران ہی رہ جائیں گے کہ اتنی آسان، اور ہم جسے مہنگے داموں بازار سے خریدتے رہے. تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے 1/4 کپ گھی فرائی پان میں ڈالیں گے. آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے. ناظرین، گھی گرم ہو چکا ہے اور اب اس میں 1 ٹی اسپون الائچی پاؤڈر شامل کریں گے. دانا ہے تیرا دانا پانی ہے اور اسے اتنا تلیں گے کہ اس کی خوشبو ظاہر ہو جائے. دانا ہے تیرا دانا پانی. الائچی کی خوشبو ظاہر ہو چکی ہے اور اب اس میں 1 کپ ماش دال پسی ہوئی شامل کریں گے. تو شم میری رسالت ہے عالم اور اسے تیزی سے مسلسل ہلائیں گے. تو شم میری رسالت ہے اور آنچ کو بھی ہم ہلکا کر دیں گے. تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا کھاتے ہیں. ناظرین، اسے مسلسل ہلانا پڑے گا
ورنہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ ہماری سستی سے جل نہ جائے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا پانی۔ ناظرین، اس کے تیار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور دال ماش کی بھینی بھینی خوشبو ظاہر ہوگی۔ ہے تیرا پانی۔ ناظرین، اس کی خوشبو اور رنگت بتا رہی ہے کہ یہ مکمل طور پر بھن چکی ہے، اور اب چولہا بند کریں گے اور اسے گڑ میں شامل کریں گے، تیرا پروانہ۔ اور یہ مرحلہ ہم تیزی سے کریں گے۔ جلوائے جان، اور اسے فوری طور پر مکس کریں گے۔ آتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در۔ اور اس کے بعد آخر میں مزید ذائقے کے لیے اور اس کی قوت کو دوبالا کرنے کے لیے 4 مغز کا اضافہ کریں گے۔ دانا پانی ہے تیرا پانی، دانا پانی ہے تیرا پانی۔ لیجیے ناظرین، انتہائی سستی خوش ذائقہ ایسی کہ بار بار کھائیں لیکن طبیعت نہ بھر پائے، اور مقوی بھی تو دودھ پلاتی ماؤں کے شیر مادر بڑھانے کا آزمودہ نسخہ بھی ہر موسم میں گھر بھر کے لیے اڑد دال کی پنجیری تیار ہے۔ تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ اور آج کی ہماری تیسری ریسیپی ہے اڑد ڈوسا۔ اس کے لیے اجزاء درکار ہے: پسی دال ماش، ابلے ہوئے چاول، ہری پیاز، ہری مرچ، کالی مرچ پاؤڈر، انار دانہ، دہی، کوکنگ آئل اور نمک۔ تو آئیے اڑد ڈوسا کی ترکیب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ریسیپی کے لیے آدھا کپ ماش دال رات بھر کی بھیگی ہوئی اور آدھا کپ ابلے ہوئے چاول درکار ہے، جو ہمارے پاس تیار موجود ہے۔ اب ہم اسے آپس میں ملائیں گے۔ آتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در۔ اب اس میں 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ پاؤڈر شامل کریں گے۔ در کا پانی ہے تیرا پانی، 1 ٹی اسپون انار دانہ، ہے تیرا دانا پانی، 1 عدد ہری پیاز کٹی ہوئی، دانا ہے تیرا دانا، 3 عدد ہری مرچیں کٹی ہوئی، پانی، دانا نمک حسب ذائقہ، تو شم میری سالت، اور آدھا کپ دہی۔ عالم تیرا
پروانہ اب دہی شامل کیا. میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت اور تمام اجزاء کو ہم آپس پہ یکجان کریں گے. کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا. ناظرین تمام اجزاء یکجان ہو چکے ہیں اور ہم اسے تلنے کی تیاری کریں گے. پیتے ہیں تیرے در 2 کپ کوکنگ آئل فرائی پان میں ڈالیں گے. تیرا پانی ساتھ ہی چولہا جلائیں گے. تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. تیل گرم ہو چکا ہے اور اس کی آنچ ہلکی کریں گے اور ہلکی آنچ پر مکسر کو ہلکا ہلکا تلیں گے. تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانا. ناظرین اسے ہلکی آنچ سے پھیلائیں گے. آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے. ناظرین آج کل ہمارے یہاں اسنیکس فاسٹ فوڈ جیسے پیزا وغیرہ کا کھانا بطور فیشن عام رواج ہو چلا ہے جو نہ صرف ہمارے مزاج کے خلاف ہے بلکہ صحت کے نقطہ نگاہ سے بھی انتہائی نقصان دہ. جبکہ ہمارے اپنے پکوان میں ایسی مزے کی صحت افزا ریسیپیز موجود ہے جو کھائے تو یاد کرتے رہ جائیں. جیسے خود اڑد کا ڈوسا جو کم قیمت غذائیت اور لذت میں اپنی مثال آپ ہے. شام کی چائے پر اس کا اپنا ہی مزہ ہے اور پھر گھر کا تیار کردہ سبحان اللہ. آئیے اڑد ڈوسے کو چیک کرتے ہیں. ناظرین یہ ایک طرف سے بالکل تیار ہو چکا ہے اور اس کی سائڈ تبدیل کر کے دوسری طرف سے اسے تلیں گے. ماہ نبوت ہے جلوائے جانا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی. ناظرین اڑد ڈوسا تیار ہو چکا ہے اور ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں. پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. لیجیے ناظرین تیکھا چٹپٹا اڑد ڈوسا تیار ہے. خود بھی انجوائے کیجیے اور مہمانوں کی تواضع بھی کیجیے. ماہ نبوت ہے جلوائے جانا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا
ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اجازت چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ کریم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ رب کائنات کی نعمتوں پر غور و فکر بھی کرتے رہیں گے، جو قرآن کریم کی بھی دعوت فکر ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور علم و ایمان میں اضافہ کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نت نئی پکانے کی ترقی پر مبنی مدنی سلسلہ، آپ کا دسترخوان۔